बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अली अलैहिस्सलाम मदद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल पे भी पढ़ा होगा कि होशियार रहें और होशियार रहें ज़ायरीन कराम। तो किस चीज़ से होशियार रहें वो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने मामलात में किस चीज़ से होशियार रहना है। सबसे पहले आपने होशियार रहना है अपने पासपोर्ट के मामले में। चाको चौबंद रहना है, होशियार रहना है, आंखें खुली रखनी हैं। पासपोर्ट आपने सलार के अलावा या जब आप इमिग्रेशन करवा रहे होंगे उस वक्त आपने पासपोर्ट जिसको देना है उस काउंटर को पासपोर्ट लिए बग़ैर नहीं छोड़ना। चाहे पीछे से धक्के लग रहे हों, चाहे लोग कह रहे हों, आपने पासपोर्ट लेना है तो ही आपने काउंटर छोड़ना है। आपको अंदाज़ा है कि आपने कितने काउंटर क्लियर करने हैं। बाई रोड वालों को इससे मैं बिलखसूस मुखातिब हूँ। आपने सबसे पहले पाकिस्तानी इमिग्रेशन में पासपोर्ट देना है। वो आपको वहाँ से एग्ज़िट की स्टैंप लगाएंगे, यानी कि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं। फिर आप ईरान इमिग्रेशन वालों को अपना पासपोर्ट देंगे, वो आपकी एंट्री की स्टैंप लगाएंगे कि आप ईरान में दाखिल हो गए। फिर आप जा रहे हैं इराक़, तो इराक़ बॉर्डर पे जाके फिर आप ईरान से एग्ज़िट लेंगे। ईरान वाले फिर आपको एग्ज़िट स्टैंप लगाएंगे। फिर आप इराक़ में एंट्री की स्टैंप लगवाएंगे। वापसी भी इसी तरह ही होगी, यानी कि 4 जाते हुए इमिग्रेशन आपने करवाने हैं और 4 आते हुए इमिग्रेशन आपने करवाने हैं। 8 इमिग्रेशन करवाने हैं। ये तो हो गए इमिग्रेशन के मामलात। इसके साथ साथ जो मामलात हैं वो ये हैं कि आपने जिस भी होटल मुसाफिर खाने में ठहरना जाना, हाँ, आपने किसी भी होटल मुसाफिर खाने में ठहरना है तो आपने वहाँ पर अपना पासपोर्ट जमा करवाना है। ठीक है, पासपोर्ट जमा करवाएंगे तभी वो आपको होटल में रेजिडेंस देंगे। कुछ जगहें मुकब वगैरह ऐसे हैं जहाँ आपको पासपोर्ट नहीं देना। लेकिन ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? एक मिनट। आपका पासपोर्ट गैर मुल्क में आपकी पहचान होता है। जैसे आईडी कार्ड आपकी पहचान होता है ना पाकिस्तान में, शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड, इसी तरह आपकी शनाख्त जो है वो बैरून मुल्क में पासपोर्ट होती है। वहाँ आपके आईडी कार्ड की कोई वक़्त नहीं होती, कोई वैलिडिटी नहीं होती। ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ पाकिस्तान में ये कारआमद है। पाकिस्तान से बाहर ये आईडी कार्ड कारआमद नहीं है, बाहर पासपोर्ट होता है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप महफूज हैं। तो ख़्याल रखना अपने पासपोर्ट का। हम आए दिन सुनते हैं कि जनाब पासपोर्ट गिर गए, ग्रुपों में शेयर हुए होते हैं, जनाब ये किसी के पासपोर्ट मिले हैं, इस नंबर पर रब्ता कर लें। पासपोर्ट और बिलखसूस मेरी जो माएँ बहनें, बुज़ुर्ग ख़वातीन, मेरी जो माएँ हैं उनसे ख़ास गुजारिश है, जो उनके साथ फैमिली के लोग आते हैं उन्हें चाहिए कि वो ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख़्याल रखें कि वो पासपोर्ट जो ख़वातीन बुज़ुर्ग हैं उनके पास हैं तो वो अपनी कस्टडी में रखें, अपने पास रखें। और अगर अपने पास नहीं रख सकते तो कम से कम उनके फॉलोअप में रहें, उनसे पूछते रहें कि हाँ जी पासपोर्ट महफूज है, पासपोर्ट आपके पास है। पासपोर्ट के हवाले से बहुत सारे मामलात परेशानी में चले जाते हैं। आपके पासपोर्ट गुम होने का मतलब ये है कि आपका पूरा काफ़िला फंस गया, आपका पूरा काफ़िला फंस गया और आपका जो सलार है वो बेचारा ख्वार हो गया इस चक्कर में कि ये पासपोर्ट अब हमें बरगे इजाज़ा लेना पड़ेगा पासपोर्ट के लिए और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी FIR कटवानी पड़ेगी वगैरह वगैरह। बहुत सारे मामलात करने पड़ते हैं, तब जाकर ये मामलात क्लियर होते हैं। तो बराए मेहरबानी एक पहला पॉइंट ये है होशियारी का कि आपने अपने पासपोर्ट को बड़ी होशियारी से रखना है। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि आपको कोई भी शख्स जो आपका बहुत करीबी जानने वाला एतमाद वाला नहीं है, आपको अगर कोई चीज़ देता है बॉर्डर के किसी भी तरफ के, यार ये ज़रा पकड़ना मैं तुमसे दूसरी तरफ ले लूँगा, तो आप उससे माजरत कर लें। आप उससे बिल्कुल माजरत कर लें, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग आदमी है, चाहे वो ख़ातून है। उसे कहें नहीं जी अपना सामान आप ख़ुद संभालें, बॉर्डर आप ख़ुद अपने सामान को ख़ुद चेक करवाएँ और ख़ुद आप उधर लेकर जाएँ, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। इवन कि अगर कोई आपको लिफाफा भी दे या कोई ये कहे कि यार इसमें ये $1000 हैं, ये ले लो, मैं तुमसे वहाँ जाके ले लूँगा, तो ऐसा भी नहीं करना। आपको पता है ये एक बहुत बड़ा क्राइम है
جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، غیر قانونی پیسے کی سمگلنگ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لوگوں کو اس کا نہیں معلوم۔ لوگ یاری دوستی میں یا یہ سوچ کے کہ چلو خیر ہے یار، ایک لفافہ ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں $1000 40-50 لوگوں کو دے دیے جائیں تو کتنے $1000 جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور اگر یہ کہیں چیک ہو گئے تو پھر کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ اور میرا کام تھا آپ کو آگاہ کرنا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں کوئی بھی زائر اپنے بھولے پن میں پھنس سکتا ہے، نادانی میں پھنس سکتا ہے، لا علمی میں پھنس سکتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بے بخشت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ لوگ کرٹسی میں بعض اوقات تکلفاً، بعض اوقات خدا ترسی میں کہ عورت ہے، بزرگ ہے، چلو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کر کے یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا۔ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ آپ بالکل اس چیز کا خیال رکھیں، اس مشکل سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی فیملی کو بھی بچائیں۔ یہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اور کچھ ممالک جو ہیں، ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، یہ قانون کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ دوسرے ممالک ہیں، ان کی سیکورٹی کا ایشو ہے، انہوں نے پوری دنیا سے پنگا لیا ہوا ہے ایران والوں نے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی احتیاط ان کے لیے ضروری ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ میں پچھلے 9 سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں، جس قسم کے معاملات ہیں، ہم سیکورٹی کے کسی بھی ایریے میں جاتے ہیں، وہ جیسے جیسے ہمیں کہتے ہیں ہم چپ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یار یہ غیر ملکی ہیں، یہ پتہ نہیں یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، آپ تو آئے بھی کچھ دنوں کے لیے ہیں، آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے سارے معاملے میں۔ ایک اور اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جب مشی پہ ہوتے ہیں تو عمومی طور پر ایک بات بہت زیادہ کامنلی گروپوں میں شیئر ہوتی ہے کہ فلاں بی بی بچھڑ گئی ہے، سالار کا نام یہ ہے۔ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کو سالار کا نام تک نہیں پتہ ہوتا۔ شاہ جی نہ لائیں ہیں جی، کن شاہ جی کے ساتھ بات جی، شاہ جی نہ لائیں ہیں۔ وہ بھئی یہ شاہ جی کوئی نام نہیں ہے، مہربانی کیا کریں سالار حضرات، بتایا کریں کہ میرا نام فلاں سید شاہ جی ہے۔ اول تو ان کے گلے میں کارڈ ڈال دیا کریں، سہولت ہو جاتی ہے۔ اپنا مقامی نمبر ضرور لیا کریں۔ لوگ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے لوکل سم نہیں لیتے۔ کتنے کی سم آتی ہے پاکستانی؟ 1000-2000 روپے کی۔ اب وی پی این کا سلسلہ ہے، 1000 روپے اور لگا لیجئے۔ آپ جہاں پہ اتنے ہزار خرچ کر رہے ہیں، 2-3 ہزار خرچ کر کے اپنی اور اپنی فیملی کے لیے آپ کمفرٹ نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کتنی دقت ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو، آپ کے سالار کو، آپ کی فیملی کو جب کوئی بوڑھی خاتون اپنے گروپ سے مس ہو جاتی ہے تو اس بیچاری کے لیے کتنی اذیت ہوتی ہے۔ پچھلے سال کتنی اس قسم کے اعلانات گروپوں میں چلتے رہے ہیں۔ میں نے تو بلکہ ایک تجویز بھی دی تھی کہ ہر 15 کلومیٹر کے بعد کسی پاکستانی انڈین مکب میں ایک مسنگ پرسنز کا ایک ڈیسک بنا ہوا ہونا چاہیے، مسنگ پرسنز کا، جس کے آپس میں کوارڈینیشن ہو۔ ہر 15 کلومیٹر کے بعد وہ ایک دوسرے سے 6 یا 7 ہوں گے اور یہ آپ کے سارے کلومیٹر کور ہو جائیں گے، نجف سے لے کر اور کربلا مولا تک۔ لیکن شاید ظاہر ہے یہ تجویز وہی لوگ عمل کر سکتے ہیں جن کے اپنے مکب ہوتے ہیں، اور اگر وہ مکب میں ایسا کوئی ڈیسک بنا لیں گے تو سہولت ہو جائے گی۔ بہت سارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ پریشان ہونے سے، خوار ہونے سے بچ جائیں گے۔ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہاں صرف کیا کرنا ہے، ان کو بٹھانا ہے۔ خدمت تو آپ آلریڈی زائرین کی کر ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کریں تھوڑی سی، اور سارے جتنے بھی جہاں جہاں بھی آپ نے گم شدہ کے ڈیسک بنائے ہوئے ہیں وہاں پر فون کر کے بتائیں کہ فلاں بی بی ہے، فلاں نام ہے، فلاں سالار ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں شہر ہے، وہاں سے یہ آئی ہوئی ہیں اور ان کو یہ مسنگ ہیں، ہمارے پاس ہیں، تو ان کو رابطہ کروا دیں یا ہم سے آ کے ان کو لے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے ہمارے ہاں تعلیم کی بھی کمی ہے، شعور کی بھی کمی ہے۔ بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ مینٹل
سٹریس بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ایشو ہے، سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، گرمی بھی ہے. ان ساری چیزوں کے لیے نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلیں. مشی میں خاص طور پہ اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. بہرحال ان ساری چیزوں پہ غور کیجئے گا، تسلی سے اس کو سنیے گا اور لوگوں میں اسے شیئر کیجئے گا، خاص طور پہ ان لوگوں میں جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، تاکہ جو پہلے 2 معاملات ہیں جس میں میں نے ذکر کیا پاسپورٹ کا، جس میں میں نے ذکر کیا کرنسی کا اور سامان کا اور اپنے کاغذات کی حفاظت کا، اس حوالے سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ان کو بتائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ کوشش کریں کہ وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں. ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ کی سپورٹ کے لیے، آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے. آپ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے، آل اباؤٹ ایران کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں. بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے تو آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کنیکٹ ہوتی رہے گی، ملتی رہے گی، نوٹیفیکیشنز آتے رہیں گے آپ کے پاس. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آل اباؤٹ ایران کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع پہ بہت جلد کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمیں اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. السلام علیکم.